السلام علیکم، خوش آمدید نئی راہیں پہ۔ آج ایک انتہائی اہم اور خاص دن ہے۔ آج کے دن 4 years ago ہمارے ایک ایسے ستارے گزر گئے جنہوں نے پاکستان میں کیا دنیا کے کونے کونے میں اپنی روشنی پھیلا دی تھی۔ تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے۔ شہنشاہ جذبات کہلانے والے محمد علی اپریل 1931 کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سندھ سے کیا۔ آپ کی منفرد آواز جلد ہی فلم پروڈیوسرز کو آپ کے دروازے تک کھینچ لائی۔ فلمی کیریئر کے آغاز میں ہی آپ نے جذباتی اداکاری کی ڈگر چنی۔ آگ کا دریا، انسان اور آدمی، سلاخیں، انصاف اور قانون ایسی فلمیں تھیں جن میں ناقابل فراموش اداکاری کے جوہر دکھانے پر آپ کو بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 27 سالہ فلمی کیریئر میں آپ نے 300 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ پوری دنیا میں ان کے فن کا ایک طوطی بولتا ہے اور لوگ ان کے بے پناہ پرستار ہیں، اور بے پناہ ایسی فلمیں انہوں نے دی ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری کو جو ہماری فلم کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ جب تک پاکستان فلم انڈسٹری ہے، فلمیں بنتی رہیں گی، سنیماٹوگرافی قائم رہے گی، تب تک علی بلندیوں پر نظر آئے گا۔ چراغ جلتا رہا ایک ایسی فلم تھی جس میں محمد علی اور فلم سٹار زیبا پہلی دفعہ ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ اس کے بعد بے شمار سپر ہٹ فلمیں ایک ساتھ دینے کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کی مقبول ترین فلمی جوڑی بن گئے۔ 19 ستمبر سن 1966 میں یہ معروف فلمی جوڑی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ زندگی بھر زیبا کا ساتھ نبھانے والے محمد علی 19 مارچ 2006 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ آج انہیں ہم سے بچھڑے 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے جانے سے فلم انڈسٹری میں جو خلا پیدا ہوا ہے وہ شاید کبھی پورا نہ ہو سکے۔ آج نئی راہیں میں ہم اسی عظیم فنکار کی زندگی پر بات کریں گے، ان کی شریک سفر فلم سٹار زیبا سے۔ اور آج انہی کی یاد میں ایک اور ستارہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں جو ابھی بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ان میں سے اتنی نور اور اتنی مطلب اتنا ان کا آ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ میں واقعی I'm sitting with a star۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود زیبا، السلام علیکم۔ زیبا محمد علی ہیں۔ 4 سال گزر گئے محمد علی صاحب گزرتے جی۔ اتنا لمبا اور اتنا خوبصورت ساتھ، فلم میں آپ نے 75 فلمز اکٹھی کی جی، ایک ورلڈ ریکارڈ۔ CNN تک نے آپ دونوں کو پہچانا ایز 2 of the بیسٹ ایکٹرز، اور ایک ایسی دوستی، ایک ایسا ساتھ آپ نے کام بھی کیا، ایک فاؤنڈیشن بھی ساتھ اکٹھا کیا جو کہ مطلب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بس اللہ کا کرم اس میں کہوں گی، اور ان کے جانے کے بعد بہت سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ میرے سر پہ آ گئی، جو پہلے میں ان چیزوں سے الگ تھلگ تھی، جیسے علی زیب فاؤنڈیشن ہی ہے۔ پہلے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتی تھی، لیکن اب جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ بھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا پورا اسٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، ہمارے وائس چیئرمین ہیں، وہ سب سنبھالتے ہیں۔ ون آف دا موسٹ پروفیشنلی رن آرگنائزیشنز ان ساؤتھ ایشیا ماشاءاللہ سے۔ 4 ادارے ہیں 4 ڈفرینٹ جگہوں پہ، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی، ساہیوال۔ تو بابا جب میں پڑھ رہی تھی آپ کے بارے میں تو میں پڑھ رہی تھی کہ ہر چیز آپ لوگ ساتھ کرتے تھے، وہ تو کہیں بھی اکیلے نہیں جاتے تھے جی۔ میرا خیال ہے سوائے چند روز کی وہ لمبی کہانی ہے، اس لیے وہ میں بھی نہیں وہ کر سکوں گی۔ کچھ دن ایسے تھے کہ جو ہم لوگ الگ رہے وہ بھی نظر بند تھے، اور اس سے ورنہ ہم نے کبھی لنچ الگ نہیں کیا، کبھی ڈنر ہم نے الگ نہیں کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ ناراض ہو کہ میں ماں باپ کے ہاں اپنی امی کے گھر جا رہی۔ والد تو میرے بہت چھوٹی تھی جب وفات پا گئے تھے، لیکن 38 ایئرس ماشاء اللہ، ہم ماشاء اللہ ہی کے ساتھ گزرے ہیں ہمارے۔
اور اس 38 ایئرز میں کبھی مجھے یاد نہیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں تو خیر میاں بیوی میں ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن کبھی ایسی خدا نخواستہ لڑائی کبھی یا کوئی ناراضگی نہیں ہوئی کہ جسے کہتے ہیں کہ مجھے ماں کے گھر جانا پڑے یا انہیں کہیں. تو اب کیسے لگتا ہے آپ کو، کیسے آپ کوپ کیسے کرتی ہیں؟ ہر روز 4 سال تو کچھ کوئی وقت نہیں ہوتا، 38 ایئرز ایک طرف. بابو آپ یہ سوچئے کہ ہر ایک طرح تو یہ ہو ہے کہ ہر وقت وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے وہ اب میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی یہی. یعنی کہ شاید ہوں واقعی میں. آپ بلیو کرتی ہیں کہ جانے کے بعد؟ میری فیلنگ یہی ہے. تو اس 4 سال 3 ساڑھے 3 سال تو یہ تھا کہ میں ان کی کوئی فلم کسی چینل پہ آ رہی ہوتی تھی تو میں چینج کر دیتی تھی، میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. لیکن اب کچھ دنوں سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے. اب کیسا لگتا ہے جب آپ دوبارہ دیکھتی ہیں؟ تو لگتا ہے جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. کیا کس قسم کی باتیں کرتے تھے آپ جب سامنے ہوتے تھے؟ آپ کی تو دوستی اتنی لیجنڈری ہے، ہر قسم کے ہر ٹاپک پہ ہم میاں بیوی سے زیادہ ہم دوست تھے. تو جو مجھے اب سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ان سے میں ہر بات کر لیتی تھی. اب بچوں سے داماد وہ بھی میرا بیٹا ہے، اب ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے سوچتی ہوں ان سے کیا بات کروں. اگر یہ کبھی کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط. یہ بہت زیادہ تو کہہ دیتی ہوں نہیں بھائی ایسے نہیں ایسے ہے. ان سے یہ ہوتا تھا کہ ہر ٹاپک پہ ہم لوگ باتیں کرتے تھے. یعنی کہ یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہنا کہ ایک طرح سے آپ ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے. 38 سال ساتھ گزرے اور ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے. میاں بیوی تو تھے، جیسے وہ کوئی اگر وہ کسی فلم کی شوٹنگ کر کے آئے ہیں اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پوچھتے تھے یار مجھے لگا آج کا سین تمہیں کیسا لگا، ٹھیک تھا؟ تو ہم اس میں آپس میں کہتے تھے کہ نہیں آج کا سین آپ نے اتنے دل سے نہیں کیا. آپ کو بتاؤں کہ وہ کبھی گلیسرین یوز نہیں کرتے تھے، ریئل روتے تھے اور میں حیران ہوتی تھی. میں ان سے کہتی تھی کیا کون سا بٹن آپ دباتے ہیں کہ وہ یوں کیا اور آنسو بہنے شروع ہو گئے. ایسی تو نہیں کوئی شہنشاہ جذبات بن جاتے ہیں؟ جو بھی کہہ لیجیے یہ اللہ کا ان پہ خاص کرم تھا. اگر ہم کبھی کسی سین میں سچ مچ رو دیے تو بس پھر وہ ہم کسی کام کے ہی نہیں رہتے تھے کہ سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے. اور 2 منٹ کے بعد وہ بالکل نارمل ہوتے تھے. میں پڑھ رہی تھی کہ جب انہوں نے آپ کو چراغ جلتا رہا میں پہلے دیکھا، انہوں نے تو تبھی فیصلہ کر لیا آپ کو دیکھتے ہی. آپ کو وقت لگا